بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام اسے پسند ہوتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے سر انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امراء بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہاں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 اعمالوں نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 اعمال کون سے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ امیری کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، ناظرین یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو۔ صرف دنیا کے ہی نہیں، اگر یہ جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو، فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا یہ عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، جس طرح اس گھر سے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے
اور دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبت سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل ہے کون سا، اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالا جانا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب عالی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ یہ راتوں کو اٹھ کر ایک نابینا بڑھیا عورت کے گھر کا جھاڑو خود لگایا کرتے، بڑی دور سے کندھے پر پانی کا مشکیزہ لاد کر لاتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا، کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ غریبوں کی مدد کی جب بات ہے تو کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔